अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये फ़ॉन्ट्स के बारे में हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं। मुकम्मल तफसील इसकी माई फ़ॉन्ट्स हैं। इसी तौर पे जो है रीसेंट का ऑप्शन है, तो ये हमने बितफसील पढ़ लिया है और उम्मीद है कि आपने इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड भी कर लिया होगा और इसकी मशक भी आप लोगों ने की होगी। तो अब आगे चलते हैं। ये स्टाइल का बटन है। स्टाइल के बटन को मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए नीचे ये हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और नीचे सिलेक्शन लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है ये हमारी वो तहरीर जो हमारी इस पेज पे है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये पूछ रहा है कि आपने कितनी सिलेक्ट करनी है। तो हम देखिए अस्सलामु अलैकुम में से अलैकुम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे हम जो है ये स्टाइल लगाना चाहते हैं तो ये बोल्ड का बटन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अस्सलाम जो है वो पहली हालत पर है, लेकिन ये अलैकुम का लफ्ज़ जो है ये बोल्ड हो चुका है। तो उसके बाद जो है ना, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो फिर इस टी के क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब दोनों का जो वो है यानी कि दोनों एक जैसे हैं। तो बहरहाल अगर इस पूरी तहरीर को भी हम बोल्ड करना चाहें तो पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा मैं इस बटन पे जाता हूँ तो इस वक्त ये मुकम्मल सिलेक्ट है। तो ये बोल्ड के बटन में मैंने क्लिक किया, ये मुकम्मल बोल्ड हो चुका है। और अगर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वापस आ चुका है। तो इसके साथ साथ ये हमें आई का जो है वो एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी जो तहरीर है ये थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये थोड़ी तिरछी हो चुकी है। इसको दोबारा ख़त्म कर देते हैं और ये यू का आपको हर्फ नज़र आ रहा है, इसके नीचे लाइन है। उसका मतलब ये है कि आप इस तहरीर को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो फिर इस यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे एक लाइन लग चुकी है। तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आप पोजीशन या कोई भी आप जो है स्टाइल देना चाहते हैं और उसको ओके करना चाहते हैं तो ओके के बटन पे, वरना क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको अपनी इस पेज पे ले आएगा। हम वापस आ गए हैं। अब आगे हमें नज़र आ रहा है कर्व का बटन। इसको समझने के लिए मैं एक तहरीर ले लेता हूँ। ये तो देखिए मैंने ये तहरीर ले ली है जामिया अरबिया मदनिया तालीमुल कुरान के नाम से। और इधर मेरे पास ये एक शेप मौजूद है। तो मैं पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आए कलर के ऑप्शन में और इसको सफ़ेद कलर दे दिया। तो बहरहाल ये नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको कोई और कलर दे देते हैं। तो ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब आते हैं इस कर्व के ऑप्शन पे। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये बैडिंग का ऑप्शन मौजूद है। ये माइनस का बटन या प्लस का बटन इसके ज़रिए भी कर सकते हैं और इस एंगल को पकड़ के भी हम इसको कर सकते हैं। और इसी तरह ये इन बटन के बारे में आप बखूबी जानते हैं। तो बहरहाल मैं इस एंगल को पकड़ के जो है इसको कर्व करता हूँ तो ये देखिए ये इस तहरीर को जो है क्या कर रहा है गोलाई के अंदर। इसको टू फ्रंट पे ले आते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखिए तो बहरहाल इसका कलर जाके आप फिर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें नज़र आ जाए। जामिया अरबिया मदनिया तालीमुल कुरान। तो ये देखिए कर्व का मतलब ये है कि आप अगर अपनी लिखाई को, अपनी तहरीर को गोल करना चाहते हैं तो वो कर्व के ऑप्शन पे जाके आप इसको कर सकते हैं। अब ये दोबारा हम आते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। ये हमने कॉपी ले ली और दोबारा कर्व के निशान पे आते हैं, कर्व के ऑप्शन पे आए तो ये देखें अब ये यूँ कह लीजिए कि 100% जो है ये प्लस है। अब इसको मनफी करते हैं, ये माइनस की तरफ ले जाते हैं और इस तरफ अगर हम इसको कर्व करते हैं तो ये इस तरह हमारे सामने आएगा। ये देखिए बहरहाल इसकी थोड़ी सी हम इसका साइज़ कम कर देते हैं ताकि ये हमें नज़र आए। तो ये अक्सर हमें काम आता है जब हम कोई लोगो तैयार करते हैं, लोगो बनाते हैं तो उसके लिए जो है
ہمیں یہ کرو کا جو آپشن ہے یہ کام دیتا ہے، اس کے ذریعے تحریر کو ہم گول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ کا۔ بیک گراؤنڈ کے نشان کو میں اوپن کرتا ہوں، ایک منٹ جا کے اس کے کرو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بالکل سیدھی تحریر ہو گئی ہے، تو اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں، مثلا میں اس کو یہ کلر دے دیا۔ تو اب آ جاتے ہیں بیک گراؤنڈ کی طرف۔ یہ بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے، اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ جو تحریر ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کے آس پاس جو باکس نظر آ رہا ہے، اس باکس کے اندر ایک بیک گراؤنڈ لگ جائے گا۔ ایک بیک گراؤنڈ تو ہم کوئی بھی شیپ لے کے بھی بنا سکتے ہیں اور اس شیپ کے اوپر جو ہے کوئی تحریر ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بیک گراؤنڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تحریر کے ساتھ اٹیچ ہو، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ اس ٹی کے بٹن پہ یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ ہمیں لے آئے گا۔ تو اس وقت یہ بند ہے، ہم اس کو انیبل کرتے ہیں تو یہ دیکھیے اس کے نیچے بیک گراؤنڈ لگ چکا ہے۔ تو نیچے انہوں نے یہ آپشن دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کا کلر بھی بیک گراؤنڈ کا چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے کوئی بھی کلر آپ اپنی مرضی کا اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گریڈینٹ کلر کا آپشن بھی موجود ہے، گریڈینٹ کلر دینا چاہیں تو وہ بھی آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے سنگل کلر دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا، یہ نیچے چند اینگل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے لیفٹ پینڈنگ کا، اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیے لیفٹ پہ جو ہے یہ اس کی وہ بڑھ رہی ہے، ہم اس کو 40% پہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رائٹ پہ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ پینڈنگ کا ہے، اس کو بھی ہم 40% پہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ٹاپ یعنی اوپر کی طرف آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو اوپر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ نیچے کی طرف آپ لے آنا چاہتے ہیں تو نیچے کی طرف بھی آپ لے آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ان کو 40% پہ اس کو رکھ دیا، اور سب سے نیچے جو ہے یہ ریڈیس کا بٹن ہے، یہ آپ وہاں پر بھی شیپ کے تحت بھی پڑھ چکے ہیں کہ ریڈیس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے یہ جو کونے ہیں ان کو گلائی دینا چاہیں تو وہ ریڈیس کے بٹن کے تحت ہم ان کو گلائی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں جیسے جیسے اس کو آگے بڑھاتا جاتا ہوں تو یہ اس کے اندر گلائی آ رہی ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس اس وقت، بلکہ میں پہلے ان کو نا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اس وقت یہ ہماری تحریر موجود ہے اور اس کے نیچے بیک گراؤنڈ موجود ہے، اور عمومی طور پہ جو ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ تحریر الگ ہوتی ہے اور بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے لیئر کے بٹن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 2 فائلیں نظر آتی ہیں، یا جتنی بھی چیزیں ہم نے وہ اپنے اس پیج کے اندر رکھی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس وقت جیسے ہی میں نے لیئر کا بٹن دبایا تو ہمیں صرف ایک ہی فائل نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کے اندر جو بھی ہم تبدیلی کریں گے تو وہ یعنی کہ اس کے اندر یوں کہہ لیجئے، مثلا میں آگے جو اس کی سیٹنگز آ رہی ہیں، یہ اسٹروک کا بٹن ہے، یا بہرحال اس بات کو چھوڑیے، تو نیچے جو ہے بیک گراؤنڈ اگر ہم اس کو دینا چاہیں تو وہ ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ کے آپشن پہ آ کے پھر اس کو جو ہے آپ کس کلر کا بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں اس آپشن پہ آ کے، اور پھر نیچے جو ہے یہ آپ اس کی پوزیشن کیا رکھنا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ کی وہ، اور اسی طرح ریڈیس کے بٹن پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ بیک گراؤنڈ اس کو لگ چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے آ جائیے، الائن کا بٹن ہے۔ الائن مثلا ہم یہاں پہ تحریر تھوڑی سی بڑی لے لیتے ہیں، جی تو یہ دیکھیے میں نے ایک بڑی تحریر لے لی ہے۔ تمام عمران سے گزارش ہے کہ ہوم ورک میں دلچسپی لیں۔ اگر آپ صرف اسباق کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر بھی فائدہ تو ہوگا مگر ادھورا۔ اصل چیز ہوم ورک ہے، عملی پریکٹس ہے، اور اس کے اندر آنے والی غلطیوں کا ازالہ ہے۔
اور اس بات کی گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ہوم ورک میں حصہ لیتے ہیں تو 100% آپ اس کورس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے تو آسانی اسی میں ہے کہ ہوم ورک شرکاء کی تعداد کم سے کم ہو، تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تحریر میں نے لے لی ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ الائن کا بٹن ہے، اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ 3 آپشن ہمارے سامنے کھل کے آتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے 3 قسم کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ادھر سے جو لائنیں ہوں گی وہ بالکل برابر ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیے اس پہ کلک کیا تو ادھر سے لائنیں بالکل برابر ہیں، ادھر سے کوئی لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کوئی لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے، ادھر سے برابر ہو گئی ہیں۔ اور اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو پھر ادھر سے شروع سے جو ہے تمام لائنیں برابر ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں شروع سے تمام لائنیں برابر ہو گئی ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ہم اس کی کم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں شروع سے برابر ہیں، اور آخر میں دیکھیے کوئی لائن کہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور کوئی لائن کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ درمیان میں ہم جسٹیفائی کرتے ہیں تو پھر دائیں سے بھی اور بائیں سے دونوں طرف سے لائنیں کیا ہوں گی؟ برابر ہوں گی۔ اب دیکھ لیجئے دونوں طرف سے یہ لائنیں جو ہے انہوں نے کیا کر دی ہے؟ برابر کر دی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ اپنی مرضی سے اس نے جسٹیفائی کر دیا ہے کہ ان لائنوں کو اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ عمومی طور پہ جو ہے یہ کام آتا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، کوئی غزل ہے، کوئی اشعار ہے، کوئی حمد لکھی ہے یا نعت لکھی ہے، تو اس میں اس طرح کی لائنیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ بہرحال اگر آپ اس طرف سے برابر کرنا چاہیں تو پھر اس بٹن پہ کلک کر کے برابر کر دیں گے، اگر اس طرف سے برابر کرنا چاہیں تو پھر اس بٹن پہ کر دیں گے، اگر جسٹیفائی کرنا چاہیں کہ کوئی لائن یعنی کہ شروع سے اور کوئی درمیان سے ہو تو پھر آپ اس پہ جیسے یہ نیچے دیکھ لیے یہ ایک لائن جو ہے بالکل برابر ہے، پھر نیچے والی چھوٹی ہے، پھر اس طرح، تو یہاں بھی اس طرح ہوگا، یعنی کچھ لائنیں تو برابر ہوں گی اور کچھ جو ہے وہ درمیان سے شروع ہوں گی، تو یہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو جسٹیفائی کرے گا۔ تو بہرحال یہ الائن کا بٹن ہے، امید ہے کہ اس بات کی بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو اصل جو چیز ہے آج کل زیادہ زور جو ہے آپ لوگوں نے دینا ہے کس پر؟ پریکٹس پر۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔